اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے معزز سامعین، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی اور نبوت عطا کی تو ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل امین، میرے سے یا میرے والدین سے ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی تھی کہ میں نبی ہونے کے باوجود بھی بچپن سے اتنی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، غلامی کی زندگی بسر کی، اپنے والدین سے دور رہا اور خود بھی کرب اور اذیت میں رہا اور میرے والدین بھی کرب اور اذیت میں رہے، یہاں تک کہ میرے غم میں میرے والد کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی جس کی یہ سزا دی گئی؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اے یوسف علیہ السلام، جب آپ 8 یا 9 سال کے تھے تو آپ اپنا چہرہ مبارک آئینے میں دیکھ رہے تھے۔ چہرہ دیکھتے ہوئے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں کسی کا غلام ہوتا تو کوئی میری قیمت نہ ادا کر سکتا، میں اتنا حسین و جمیل ہوں کہ شاید ہی کوئی مجھے خرید پاتا۔ تو یہ آپ کے دل میں یہ بات آئی اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی کو بالکل ناپسند آئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو جانتے تھے کہ آنے والے وقت کے ایک برگزیدہ نبی اور وقت کے بادشاہ بننے والے ہیں۔ اگر ابھی سے آپ کے دل کے اندر تکبر اور خود نمائی ہوگی تو آگے چل کر آپ اپنی امت پر، اپنی قوم پر کس طرح ان کا خیال کریں گے، ان کو دین کی تبلیغ کریں گے اور ان پر بادشاہت اور حکومت کریں گے۔ آپ کے دل میں تو ابھی سے تکبر ہے، تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہ آئی، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غلامی کی زندگی میں بھیجا تاکہ آپ کو اندازہ ہو، پھر آپ کو مصر کے بازاروں میں بکوایا اور آپ کو یہاں تک کہ جہاں وقت کا وزیر آپ کو خریدنے کے لیے کھڑا تھا وہیں ایک بڑھیا کو بھی آپ کا خریدار بنوایا، اور وہ بڑھیا ایک روئی کی گٹھڑی لے کر کھڑی تھی، اور کسی نے پوچھا کہ اے بڑھیا، جہاں وقت کا وزیر اس بچے کو خریدنے کے لیے کھڑا ہے، تیری روئی کی گٹھڑی کی کیا اوقات ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میں اس روئی کی گٹھڑی سے اس بچے کو، یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، لیکن کل قیامت کے دن اس کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یوسف علیہ السلام کے اس دل کی بات کو کس طرح اس کی رہنمائی کر کے، اس تکبر اور غرور کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی آزمائش کے اندر ان کو مبتلا کر کے ان کی اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح فرمائی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب بھی آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اے اللہ تو نے میری شکل تو اچھی بنائی ہے، بس میرے اخلاق اور کردار کو بھی اچھا بنا دے۔ معزز سامعین و حضرات، یہ تھا مختصر واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس جدائی اور والدین کی دوری اور غلامی کے پس منظر کا۔ روشن اوراق کے معزز سامعین، رب کریم سے عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر، غرور اور ریا سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کے مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔